ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ شعر ہمارے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے، اور خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ حضرات، یہ عرس حضرت سراج ملت علیہ رحمہ کا عرس پاک ہے۔ عرس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عرس میں حاضر ہوں گے، وہاں علماء اکرام تشریف لائیں گے، وہ ہمیں صاحب عرس کی حالات زندگی بتائیں گے، شریعت کی بات بتائیں گے، اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہے نا؟ عرس کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، مجھ سے علم طلب کرو، علم طلب کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کے طلب کا حکم نہیں فرمایا سوائے علم۔ حضرت علامہ حجر عسقلانی علیہ رحمہ اسی کے تحت اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ علم اسی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم کی کیا شان ہے، علم کی کیا فضیلت ہے، کہ اللہ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب مجھ سے علم طلب کر، ہے نا؟ حضرت ابو القاسم کشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت اس کی تفسیر میں آخری سطر میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر عبادت کے لیے۔ حضرت ابو القاسم کشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ تو معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں کی جا سکتی، معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے نا؟ آج ہماری قوم کے حالات ہیں، آپ جانتے ہیں ابھی کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پیپر کی کٹنگ چل رہی تھی جس میں ایک جج کا اسٹیٹمنٹ لگا ہوا تھا۔ اس جج نے کہا تھا کہ قوم مسلم OBC سے بھی زیادہ نچلے استر پہ ہے علم کے معاملے میں، OBC سے بھی زیادہ نچلے استر پر علم کے معاملے میں ہے۔ آج ہماری قوم علم سے دوری بنا رہی، جبکہ ہمارا نبی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم علم حاصل کرو، تم علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔
آج ہمیں صحیح سے وضو کا طریقہ نہیں معلوم، صحیح سے غسل کا طریقہ نہیں معلوم. جب ہمارا غسل نہیں صحیح، ہمارا وضو نہیں صحیح، تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ہے نا؟ تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ آپ جانتے ہیں وہ رحمت والا نبی، وہ رحمت والا نبی جو دنیا میں تشریف لائے یا رب حبلی امتی کی صدا لگائے. دنیا میں تشریف فرما ہے، میرا نبی کہے یا رب حبلی امتی. دنیا سے میرا نبی رخصت ہو رہا ہے ظاہری طور سے، ارشاد فرما رہا ہے یا رب حبلی امتی. جو نبی اپنی امت کو ایک کانٹا نہ چبھنے دے، جس نبی کو اپنی امت کے ایک کانٹا چبھ جانے پہ تکلیف ہو، جو نبی دنیا میں آئے رب حبلی امتی کی صدا لگائے، دنیا سے جائے ظاہری طور سے دنیا سے جائے یا رب حبل امتی کی صدا لگائے، وہ نبی ارشاد فرما رہا اطلب العلم ولو کان بالسین. تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، چاہے تمہیں اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے، اس سفر کے دوران تمہیں مشکلات کو اٹھانا پڑے، لیکن میرے امت کے لوگوں تم علم کو حاصل کرو. آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم علم کے معاملے میں ہیں کہاں؟ آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام سے زندہ رکھنا چاہتا ہے. کبھی وہ ٹرین کے سامنے کود کے ریل بناتا ہے، سوچتا ہے لائک اور فالوورز مل جائیں گے، ہم لوگوں میں زندہ ہو جائیں گے، ہماری لوگوں میں پہچان بن جائے گی. جبکہ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے من سار بالعلم حیا لم يموت ابدا. جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی ہے. جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. آج اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، آج میرا اعلیٰ حضرت علم سے زندہ ہے. آج تاج الشریعہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، تاج الشریعہ اپنے علم سے زندہ ہے. آج سراج ملت کا ڈنکا ممبئی میں دیگر جگہوں میں بجتا ہے علم کے ذریعے، علم کی وجہ سے. شک آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہماری قوم، ہماری ایک فکر بن چکی ہے کہ ہاں تھوڑا سا پڑھ لیں گے اور پیسہ کمائیں، پیسہ ہے نا. آج ہماری فکر پیسہ، صرف پیسہ، ہماری نظر پیسے کی طرف ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا اے علی ذرا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا العلم میراث، علم میری میراث ہے، وہ میراث الانبیاء ہے، میراث الانبیاء قبلی، اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی میراث ہے. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے. بے شک مال فرعون کی میراث ہے. پوچھا گیا اے علی ذرا اور علم کے بارے میں بتائیے. حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم، مال مومن اور کافر دونوں کے پاس ہوتا ہے، علم دین صرف مومن کے پاس ہوا کرتا ہے. پوچھا گیا اے علی ذرا اور علم کے بارے میں بتائیے. مولا کائنات فرماتے ہیں مال کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کیا کرتا ہے. پوچھا گیا ہے علی ذرا علم کے بارے میں اور تو بتائیے، علم اور کیسے افضل ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مال جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو مال دنیا میں چھوٹ جاتا ہے، علم اس کے سینے کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے. پوچھا گیا ہے علی اور کیسے علم افضل ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ پل صراط پہ گزرے گا تو یہ علم اس کو طاقت بخشے گا اور پیسہ اس کی پریشانی کا سبب بن جائے گا. مال اس کی پریشانی کا سبب بن جائے گا، ہے نا. آج ہمارے کہا آیا ہے کہ علم نور ہے، علم نور ہے نا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے، علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے. بے شک آج ہم جاہلیت سے اسلام کو بچانا چاہیں گے، ہم جاہلیت سے اسلام کو بچانا چاہیں گے. میرا نبی تو ارشاد فرماتا ہے العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے. بے شک ہم کہاں ہیں کہ ہم دین کا ستون بن رہے ہیں؟
کہ ہم اسلام کی حیات پہ چل رہے ہیں؟ ہاں آج ہم کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں جہالت کے تعلق سے حضرت مخدوم بہاری حضرت شرف الدین یحییٰ منیری بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہل 3 قسمیں، جہل کی 3 قسمیں کنز المعانی میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو زبان سے بھی جاہل دل سے بھی جاہل، ایسا شخص سب سے بدتر شخص ہے، کیونکہ وہ نہ اس کی گفتار اچھی ہوگی نہ اس کا کردار اچھا ہوگا. جو شخص زبان سے بھی جاہل دل سے بھی جاہل تو نہ اس کی گفتار اچھی ہوگی نہ اس کا کردار اچھا ہوگا، سب سے بدتر شخص. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زبان سے عالم ہے دل سے جاہل ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی گفتار تو اچھی ہوگی مگر اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا. اس کی گفتار اچھی ہوگی کردار اچھا نہیں ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو دل سے عالم ہے زبان سے جاہل ہے تو ایسے شخص اس کی گفتار تو نہیں اچھی ہوگی مگر اس کا کردار اچھا ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں ایسا شخص لوگوں کے درمیان تو مردود ہوگا مگر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. لیکن آپ قید لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مگر ایسا شخص مقتدا بننے کے لائق ہے، مگر ایسا شخص مقتدا بننے کے لائق ہے، کیونکہ مقتدا بننے کے لیے کردار اور گفتار دونوں کا اچھا ہونا چاہیے. مقتدا بننے کے لیے کردار اور گفتار دونوں کا اچھا ہونا شرط ہے. آپ جانتے ہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں طالب العلم تکفر اللہ لہ برزق، جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے. سبحان اللہ. آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھ لیں گے اور پیسے کمائیں گے. آج ہم اپنی تعلیم بھی نہیں پوری کرتے، پیسے کمانے کی چکر، جبکہ میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے. علم کے بارے میں آیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے، علم عبادت سے بہتر ہے. آپ جانتے ہیں حضرت حاتم اصم ہے کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کر لیا. دنیا کی تمام الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، دنیا کی تمام الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا. پوچھا گیا ہے حاتم اصم وہ 4 علم کون سے ہیں؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا، میں نے اس بات کو جان لیا کہ میرے رب کے کچھ حق ہے مجھ پر، میرے رب کا کچھ حق ہے مجھ پر جو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا. جو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا وہ مجھے ہی ادا کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کی عبادت میں اس کے حق کو ادا کرنے میں لگ گیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا، میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ میری قسمت میں رزق طے شدہ مقدار میں رکھ دیا گیا، میری قسمت میں رزق طے شدہ مقدار میں رکھ دیا گیا جو میرے لالچ کرنے سے بڑھ نہیں جائے گا، میرے لالچ کرنے سے بڑھ نہیں جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے لالچ کو چھوڑ دیا، آپ فرماتے ہیں میں نے لالچ کو چھوڑ دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس بات کا علم حاصل کیا کہ وہ کون ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میرے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ مطابقت کر لی، اس کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں لگ گیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ میرا رب مجھے میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے حال کو دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا، میں نے گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا. اکثر بزرگوں نے فرمایا فضیلت الانسان بفضیلت العلم، فضیلت الانسان بفضیلت العلم. اگر اس میں ایک جملہ جوڑ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، فضیلت الانسان بفضیلت العلم و ادب.
انسان کی فضیلت علم اور ادب سے بے شک ہے نا. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ایک صحابی سے خطاب فرما رہے ہیں، ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں. جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے اس صحابی کو بتا دیا جائے کہ اس صحابی کے پاس صرف ایک ساتھ باقی ہے، ایک ساتھ کے بعد یہ صحابی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. عصر کا وقت تھا. یا رسول اللہ اس صحابی کو تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے کہ یہ صحابی ایک ساتھ کے بعد، ایک گھڑی کے بعد، چند لمحات کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے پیغام کو صحابی تک پہنچاتے ہیں. صحابی پریشان ہو جاتے ہیں. صحابی موت سے نہیں پریشان ہوتے، صحابی موت سے نہیں ڈرتے. صحابی اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس ایک ساتھ باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہیں، کچھ لمحوں کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. میں اسے ایک لمحے میں کیا عمل کروں، کیا عمل کروں. میرے مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے پاس ایک ساتھ باقی ہے، اس ایک ساتھ میں کیا کام کروں، کیا کروں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ علم کا مقام. سبحان اللہ. احد یا بدر کے میدان میں کچھ کفار پکڑے گئے تھے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جرمانہ بھرو، آزادی کا پروانہ. لیکن جانتے ہیں کچھ تھے کفار جو غریب تھے، نہیں تھا ان کے پاس مال، نہیں تھا پیسہ. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مسلمان بچوں کو علم دے دو، میرے مسلمان بچوں کو علم دے دو. یہ علم کی فضیلت ہے کہ مصطفیٰ آزادی علم اپنے بچوں کو علم، مسلمان بچوں کو علم دلا کر آزادی کے پروانے بانٹ پائے. یہ علم کی فضیلت ہے. بہرحال مہارینا نے پیغام دیا تھا آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. بلگرام آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ دن میں روزہ رکھو، رات کے بھوکے سو، مگر اپنے بچوں کو علم دو. بے شک بے شک. تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو دن میں روزہ رکھو، رات کو بھوکے سو، مگر اپنے بچوں کو علم دو. ہے نا، اپنے بچوں کو علم دو. اور ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. میں اکثر ایک بات اور کہتا ہوں اپنے علاقے میں کہ اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان کا نام ہے اور تاج الشریعہ سنیت کی جان کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی کی وہابیت کو دیکھنا ہو تو وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دینا. وہابی ہوگا مر جائے گا، سنی ہوگا جھوم اٹھے گا. اور کسی کی سنی کلیت کو دیکھنا ہو وہاں بستی بستی کلیہ لگا دینا. پکا سنی ہوگا چہرہ کھل اٹھے گا، سنی کلی ہوگا چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے. بے شک بے شک. حضرت ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت. اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق ابو بکر صدیق، بے شک. بالترتیب سیدنا فاروق اعظم، بالترتیب سیدنا عثمان غنی، بالترتیب مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلا نمبر علی کا پہلا نمبر ہے نا، علی کا پہلا نمبر. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی
علیہ رحمہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. معلوم ہے کیا؟ حضرت محبوب الہی حضرت ابو اللیث سمرقندی سے وہ نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو اللیث سمرقندی حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں جو مولا کائنات کے خلیفہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرماتے ہیں. جبریل امین نازل ہوتے ہیں. جبریل امین 4 پرلے کالے پر لے کر آتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنت کے پر ہیں، ان کو اپنے سر مبارک پہ رکھیں. اور اس کے بعد اپنے جس صحابی کو چاہیے تقسیم کر دیا، اپنا خلیفہ چن لیجیے، اپنا خلیفہ چن لیجیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت ان پروں کو اپنے سر مبارک پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو بلاتے ہیں، اور ایک ترکی کلا حضرت صدیق اکبر کے سر مبارک پہ رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صدیق یہ تمہاری کلا. پھر حضرت فاروق اعظم کو بلاتے ہیں، ایک ترکی کلا سیدنا فاروق اعظم کے سر پہ رکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے فاروق یہ تمہاری کلا ہے. حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے سر پہ ایک ترکی کلا رکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان یہ تمہاری کلا ہے. مولا کائنات کو بلاتے ہیں، ایک ترکی کلا مولا کائنات کے سر پہ رکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں علی تمہاری کلا. جس اعتبار سے کلا رکھتے اسی اعتبار سے خلاف رکھتے. آپ جانتے ہیں حضرت مخدوم بہاری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری بہاری سلطان المحققین علیہ رحمہ اپنی کتاب معدن المانی میں فرماتے ہیں ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی آئے اور حضرت علی نے مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں جواب دینے کا حکم تھا. مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ آقا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے. اے علی تم بھی آؤ پڑھو. حضرت علی نے سوچا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھوں، میں اپنے والد ابو طالب سے اجازت لے لوں. حضرت علی 3 قدم چلے، 4تھے قدم پہ رک گئے. خیال آیا کہ میرے والد ابو طالب نے تو کہا تھا اے علی جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تم وہ کرنا. میرے والد ابو طالب نے تو مجھ سے کہا تھا مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا، اور مجھ سے کہا تھا اے علی جو مصطفیٰ جان رحمت حکم دے تم اس کام کو کرنا، جس بات سے روکیں تم روک جانا. تو حضرت مخدوم بہاری فرماتے ہیں کہ جو مولا کائنات 3 قدم چلے تھے 4تھے قدم پہ رک گئے، یہ بھی ایک وجہ ہے خلافت میں 4تھے. یہ بھی ایک وجہ ہے خلافت میں 4تھے نمبر کی. تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو بریلی کے امام احمد رضا نے ہم کو دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر، فاروق اعظم کا 2سرا نمبر، عثمان غنی کا 3سرا نمبر، مولا کائنات کا 4تھا نمبر ہے نا. ہمارا یہی عقیدہ ہے. خلافت میں سب سے پہلے صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا کائنات. اور ہم ہر صحابی سے محبت کریں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں گے، انہیں بھی اپنے سر کا تاج بنائیں گے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور ایک بات جو مرید ہے نا کہیں سے بھی خاص ان کے لیے ایک پیغام، اس عرس کا ایک پیغام ہے، بہت غور سے سنیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم مرید تو ہو جاتے ہیں، پھر پیر چاہے کچھ بھی کہتا رہے ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں نا.
پیر چاہے کچھ بھی کہتا رہے، ہم چلیں گے تو اپنی مرضی سے چلیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ اپنی کتاب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی اپنے وقت کے بڑے مشہور و معروف عابد و زاہد گزرے۔ یہ وہی داؤد طائی ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گئے تھے، عرض کیا تھا اے امام مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ اے داؤد طائی تم تو اپنے زمانے کے بڑے مشہور و معروف عابد و زاہد ہو۔ تو بہرحال حضرت داؤد طائی کہ کچھ دوستوں نے حضرت داؤد طائی سے کہا کہ اے داؤد طائی حضرت قاضی یوسف تو آپ کے بہت اعلیٰ دوستوں میں سے ہیں، آپ ان کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آپ ان کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو جانتے ہو داؤد طائی نے ایک جواب دیا تھا کہ جو اپنے پیر کی بات نہ مانے میں اس سے ملاقات کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ جو اپنے پیر کی بات نہ مانے میں اس سے ملاقات کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ کیونکہ قاضی یوسف کے پیر نے قضات کے منصب کو ترک کیا تھا اور قاضی یوسف نے اس منصب کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا تھا کہ جو اپنے پیر کی بات نہ مانے میں اس سے ملاقات کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو جو ہو سکتا ہے جو اپنے پیر کی بات نہ مانے اس پہ بزرگوں کا فیضان کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ جو اپنے پیر کی بات نہ مانے اس پہ بزرگوں کا فیضان کیسے جاری ہو سکتا ہے نا؟ اپنے پیر جو آپ کا پیر کہے، جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر جو بھی آپ کا پیر حکم دے اس کو مانے، ہے نا، اس کو مانے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، شالہ بہنوئی وغیرہ وغیرہ وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے یا پھر ناسبی ہو جائے یا مسلک اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے پھر جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فادر پلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر سرکار امام حسین کے نانا سے لبا ہم کریچے اپنا رشتہ جوڑ دینا۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے یا پھر ناسبی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ بروز محشر سرکار غوث اعظم کے نانا سے لواء الحمد کے نیچے اپنا رشتہ جوڑ دینا، ہے نا۔ میں ایسے نہیں کہتا، تاریخ الخلفاء اٹھائیے، اس میں ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے میدان میں عاص بن ہشام بن مغیرہ آیا تھا اور آنے کے بعد للکارا تھا، اس کے مد مقابل سگے بھانجے سیدنا فاروق اعظم آئے تھے۔ آنے کے بعد آپ نے ایک ایسا وار کیا تھا کہ آپ کی تلوار اس کے سر میں پیوست ہو گئی اور جبڑے پہ رکی، اور آپ نے بدر کے میدان میں ایک نظیر قائم کی تھی کہ گستاخ رسول سے نہ کوئی قبیلہ داری، نہ کوئی یاری، نہ کوئی رشتہ داری، بے شک ہے نا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں۔ ابن ہشام میں ایک روایت ہے، عشق رسول دیکھنے، ابن ہشام میں ایک روایت ہے کہ کسی موقع پہ، کسی جنگ کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت تیاری فرما رہے تھے جنگ میں جانے کے لیے۔ ایک نوجوان خاتون مصطفیٰ جان صحابیہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت پوچھتے ہیں تو جنگ میں کیا کرے گی؟ کہتی ہے وہ صحابیہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، پیاسوں کو پانی پلاؤں گی۔ بہرحال میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے اجازت حاصل کرتی ہے، کچھ اور عورتوں کا ساتھ لے کر میدان جاتی ہے، منزل پہ پہنچتی ہے، اونٹ کے کوہان سے اترتی ہے تو جب اونٹ کے کوہان سے اترتی ہے میرے مصطفیٰ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان میں خون بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کچھ سوالات کرتے ہیں، صحابیہ جواب دیتی ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیہ جا نمک کے پانی سے طہارت حاصل کر لے۔ صحابیہ جاتی ہے، نمک کے پانی سے طہارت حاصل کرتی ہے، بہرحال جنگ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنے دست مبارک سے صحابیہ
صحابیہ کے گلے میں ایک ہار ڈال دیتے ہیں. اب صحابیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے. صحابیہ اپنے گھر والوں کو بلاتی ہے, اپنے گھر والوں سے ایک وصیت فرماتی ہے. صحابیہ کہتی ہے, اے میرے گھر والوں, میرے مصطفیٰ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے میری صحابیہ, جب نمک کے پانی سے طہارت حاصل کر لے. میں نے زندگی بھر نمک کے پانی سے طہارت کو حاصل کیا ہے. اے میرے گھر والوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو جب مجھے آخری غسل دیا جائے وہ بھی نمک کے پانی کا غسل دیا جائے. مصطفیٰ نے ایک بار حکم دیا تھا, صحابیہ وصیت کر رہی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو آخری مرتبہ جو غسل دیا جائے وہ بھی مجھے نمک کے پانی سے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق دیا جائے. اس کے بعد صحابیہ کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں, ایک اور وصیت سنو. صحابیہ کہتی ہے, اے میرے گھر والوں, یہ جو ہار میرے گلے میں دیکھ رہے ہو نا, یہ اسی جنگ کے میدان میں جب مال غنیمت ملا تھا, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا. میں نے اس کو زندگی بھر اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیا. میری یہ وصیت ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاؤں, قبر میں جاؤں تو یہ ہار ایسے ہی پہنے رہوں, کیونکہ اس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا. یہ عشق رسول ہے. مصطفیٰ ایک بار حکم دے دے, مصطفیٰ ایک بار گلے میں ہاتھ ڈال دے تو صحابیہ دنیا سے جائے تو وصیت کر کے جائے. آج ہمارا عشق رسول, میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے, فریضۃ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. علم کو حاصل کرو, ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. آپ جانتے ہیں احد یا بدر کے میدان میں خبر اڑی کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شہید کر دیے گئے. ایک مدینے کے ایک صحابیہ کو معلوم پڑا, صحابیہ میدان کی طرف جاتی ہے, راستے میں ایک شخص ملتا ہے. صحابیہ سوال کرتی ہے, اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہے؟ وہ کہتا ہے, اے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں نہیں معلوم, اتنا ضرور معلوم ہے تیرا شوہر قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے, شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے, مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے. صحابیہ آگے بڑھتی ہے, ایک اور شخص ملتا ہے. صحابیہ سوال کرتی ہے, اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے, صحابیہ مجھے مصطفیٰ کی خیریت تو نہیں معلوم, اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے, بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے, مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے. صحابیہ آگے بڑھتی ہے, ایک اور شخص ملتا ہے. صحابیہ سوال قائم کرتی ہے, اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے, اے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم, اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بھائی قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے, بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا, مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے. بہرحال صحابیہ آگے بڑھتی ہے, میدان کو جاتی ہے, معلوم پڑتا ہے میرے مصطفیٰ خیریت سے ہے. صحابیہ جو مڑتی ہے اور بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے, اڑے جانا, اڑے جانا, اڑے مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ رام, میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال عشق رسول ہو تو ایسا ہو. اور ہمارا ایک پیغام کہ اگر دن میں بھوکے رہیے, رات میں دن میں روزہ رکھیے, رات میں بھوکے سوئیے, مگر اپنے بچوں کو علم دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا